بھئی یہاں تو امام بھی آپ کے بھاری بھاری ہے نا، وہ کھاتے تو کم ہے کھلاتے زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ سلسلہ ہے کھاتے کم ہے کھلاتے زیادہ ہے، اللہ کی دین ہے یہ. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جان یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے یہاں پہ بات بیان کرنا، اور صحیح بات بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں جو سوچ کے آیا تھا وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کے اوپر بات کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ہم سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اور آپ کے دوستوں کی اور آپ کے صحابہ کی کیا شان ہے. اس کی بھی وجہ سے بغیر وجہ کے یہ موضوع نہیں بنایا، بغیر وجہ کے یہ موضوع بھی نہیں تعین کیا تھا. ہمیں بات کر دیتے ہیں جی مولوی صاحب ذرا خیال سے، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں ساری کی ساری جماعتوں کے، آپ ساری جماعتوں کو لے کے چلا کریں. کیوں بھائی ہم کو لے کے چلا کریں؟ ہم کیوں لے کے چلیں؟ ہم قرآن و سنت کو دیکھیں یا تمہاری جماعتوں کو دیکھیں؟ نواز شریف کی غلامی تھوڑی کرنی ہے یا کسی کی بے نظیر کی یا عمران خان کی یا کسی جرنیل کی. یہ منبر رسول ہے، یہاں پہ وہی بیٹھے گا جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو رسول اللہ کا غلاموں کا غلام ہے وہ بیٹھے گا. ہر آدمی یہاں پہ بیٹھ جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ کہا جائے اس کو کہ جی ہم نہیں سنیں گے سیاست میں آپ کی بات، نہیں سنتے تو کسی اور جگہ چلے جاؤ یا ہمیں نکال دو. یہاں بیٹھ کے صاف بات کرنا یہ اس جگہ کی جو ہے وہ حرمت، اس جگہ کی عزت اور اس جگہ کا احترام. تو کل پرسوں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو جنگی حالات چل رہے ہیں آپ کے علم میں ہے نا سارے، تو ایک جاہل انسان نے، ایک نہایت گھٹیا انسان نے، ایک بوڑھے ایپل نے یہ بات کی کہ جی ایران کا جو خامنئی ہے وہ شہید ہوا تو ساری قوم کھڑی تھی، اور احد کی لڑائی میں صرف خبر پھیلی تھی کہ قیادت فوت ہو گئی ہے، قیادت شہید ہو گئی، تو سارے کے سارے بھاگ گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بے ایمان شیطان ابلیس کی اولاد خنزیر کے بچے ہمیں تو کہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے آ جائیں گے کہ آپ سختی نہ کریں. بات سمجھ میں آئی کیا کہی؟ جواد نقوی نے، نام لیتا ہوں، جواد نقوی نے یہ کہا کہ ایران تمہارا سمجھو، ایران کا جو وزیر ہے وہ جو خامنئی جو اسرائیل کے یا امریکہ کے حملے میں ہلاک ہوا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا لیکن ایرانی قوم کھڑی رہی، اور جب احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ بھاگ گئے. صحابہ بھاگ گئے. بتاؤ بس بولو مجھے بات سے ایسے نہیں کام چلائے گا. نہیں صحابہ بھاگ گئے؟ نہیں بھاگے. صحابہ نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے بھی آئیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے، اوپر ہوں گے، نیچے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں. بھاگ کون گئے تھے؟ اشارہ شیطان کا ان کی طرف ہے جن کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ایران کی چمچو، جب تک تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی تو ہم بڑے نرم انداز سے بات کر رہے تھے، اور میں حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں
یہ ان کے ذریعے نیٹ ویٹ کے ذریعے جو ہے میڈیا کے ذریعے وہاں تک بات انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اور یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے بھی کہ جس نے یہ گستاخی بدترین گستاخی کی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا کم از کم اس کو ایران بھیجا جائے. اب میں بات کرتا ہوں کہ ایران کے جو خامنئی کے اوپر حملہ ہوا تو بے ایمانو تمہاری انٹیلیجنس کمزور تھی, تمہاری وجہ سے, تمہاری غداری کی وجہ سے اس کو ہلاک کیا گیا اور تم چڑھ دوڑے صحابہ پہ, تم چڑھ دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کون بھاگا ہے وہ تمہیں میں بتاؤں کہ یہ ایران کس نے فتح کیا؟ فاروق اعظم. کس نے فتح کیا؟ فاروق اعظم. اور یہ ابنائے ہرمز جس کو بند کر کے بیٹھے ہو, یہ ابنائے ہرمز بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. ہمارے لیے صحابہ, ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کچھ. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اگر مومن کے دل میں وطن کی محبت, حضور کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو کافر ہو جائے گا, مومن نہیں رہے گا. بھاڑ میں جائے ایسا مومن جس کے دل میں وطن کی محبت ہو اور حضور کی محبت کم ہو. ہمیں محبت ہے وطن سے, لیکن کہاں حضور اور کہاں وطن. ہمیں کوئی ایسے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کیا جائے. حضرت ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو دور کی بات ہے, اہل بیت تو دور کی بات ہے, ہم تو صحابہ کے نعلین کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. اہل سنت والجماعت کا وزیر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصارم المسلول الی شاتم الرسول کتاب لکھ کے یہ بتا دیا کہ او بے ایمانو, تم حضور کے وجود اطہر کو گالی دو گے, یہ برداشت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی طرف بھی گالی دے دینا, کسی چیز کو جو حضور کی طرف منسوب ہے برا کہہ دینا, یہ بھی توہین کے زمرے میں آئے گا اور اہانت کرنے والا واجب قتل. سن 2016 کی بات ہے, سن 2016 کی یہی باغڑی ہے, یہی ہم یہاں پہ ایک قادیانی عورت کا کوئی معاملہ بن گیا, وہ مر گئی, اس کو کہا کہ دفنائیں گے, میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں دفنانے دینا. مسئلہ بن گیا, وہ بڑے بڑے لوگ آ گئے, ہم نے ٹھلے مولوی نے کھٹو ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا لوگوں نے اس وقت. بہرحال کتنا تعاون کرتے, یہ ان کی ہمت کو سلام ہے, ان لوگوں کی ہمت کو اتنا سلام ہے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی ہمیں اپنی مسجدوں میں برداشت کر رکھا ہے. جتنی پولیس آ گئی, گاڑیاں آ گئی, تو اتنی پولیس کو دیکھ کے تو ویسے ہی بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار کیڑے مولوی آ گئے نے ساری مسجد آئی. وہ پہلے کہہ دیں گے مولوی صاحب تہاڈی مہربانی کی کہ اور چلے جاؤ, اتنی پولیس تے آج تک نہیں آئی اتنے. مطلب یہ کہ یہ ماحول تھا. وہاں پہ ہوا یہ کہ کچھ افسران نے مجھے کہا کہ جی آپ نے یہ باتیں کی ہیں. میں نے کہا کی ہیں. وہ کہہ رہے میں ثبوت لے کے آیا ہوں. میں نے کہا مجھ سے پوچھتے رہے, میں بتاتا رہوں گا کی ہیں یا نہیں کی, ثبوت مجھے کیا دکھانے, جب میں نے کی ہیں تو کی ہیں. تو اس نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ اہانت رسول کرنے والا واجب القتل ہے, کہا ہے. میں نے کہا جی کہا ہے. کہہ رہے یہ آپ کو فتویٰ ہے. میں نے کہا جی فتویٰ ہے. کہہ رہے اس کے اوپر قائم. میں نے کہا قائم. کہہ رہے یہ فلاں اشتہار نکال کے دکھایا. ماشاءاللہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے, ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کی تفصیلی چیزیں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان, یہ اللہ کا فضل ہے. تو جب ان کے پاس سارا معاملہ پہنچ گیا تو کچھ یہاں لوگوں سے انہوں نے سائن کروائے کہ آئندہ اس موضوع پہ نہیں بولنا. خدا کی قسم مجھے بھی سمجھانے کے لیے کہا کہ مولوی صاحب چھڑ دے, اور جڑا کچھ ہو گیا ہم کی کرنا ہے. میں نے کہا نہیں, پہرا دے دیں. اور پہرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے یا نہیں. دشمن بولو, ہے یا نہیں دشمن. مصیبت تو یہ ہے کہ آج ہمارے
جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی اہانت کر رہا ہے تو وہ نظر نہیں آتا۔ وہ بھائی ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کے صحابہ کی ناموس، آپ کے صحابہ کی عظمت، آپ کے ہم تو حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور ہمارے امام صاحب نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، یقول ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بطہارت قولہ وسائر فضلاته، ہمارے امام اعظم تو فرما رہے ہیں ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بطہارت قولہ وسائر فضلاته، وہ حضور کے لباس کی بات کو چھوڑو، حضور کے رشتہ داروں کی بات کو چھوڑو، حضور کے دستار کی بات کو چھوڑو، حضور کے نالین کی بات کو چھوڑو، ہمارا تو عقیدہ ہے حضور کا پخانہ اور پیشاب بھی پاک۔ تو بہرحال ہم لوگ سیریس ہیں۔ تو ایران، پاکستان، عراق، شام، یہ سارے کے سارے متحد ہو، یہ ہماری دلی خواہش ہے، لیکن پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے انتشار پھیلانا اور یہ کہنا کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی جو ہے وہ شہید ہوا، پوری قوم ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اور سن لیں احد کے اندر خبر پھیلی، نعوذ باللہ کہ قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی، سارے بھاگ گئے۔ یہ الزام ہے یا نہیں؟ احد کے بارے میں بات کرنے والا تو ہے کون؟ اس بوڑھے بےایمان سے کوئی جا کے پوچھے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ اس تک پہنچاؤ کسی طریقے سے، اس بوڑھے بےایمان سے جا کے پوچھے کہ ایران ہے، ایران یہ تیرے باپ کا ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، یا اس بوڑھے سے پوچھے کہ بوڑھے جاہل تو بتا تیری ماں جہیز میں لے کے آئی تھی یہ ایران فارسیوں سے فتح کرنے والے رسول اللہ کے غلام، بولو کون ہے؟ رسول اللہ کے غلام ہے، کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ کے غلام۔ تو لہذا یہ باتیں کر کے اتحاد کو امت کے پارا پارا نہ، ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے اور ہم ہر جگہ پہ یہ بات کر رہے ہیں اور ہر سٹیج میں یہ بات کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں ان کو حکومتیں جانے، ان کو ریاست جانے، ریاست کا مفاد کس چیز میں ہے وہ ریاست جانتی ہے۔ یہی ایران، پچھلے جمعے بھی میں نے یہاں کہا تھا، ہم ایران کے ساتھ ہیں، سارے عرب ممالک جن کے اوپر حملہ کیا ان کو بھی ایران کے اوپر حملہ کرنے نہیں دیا گیا، اور پاکستان اس کے اندر مخل ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کس حیثیت سے مخل ہے، اور سعودی عرب اتنا کمزور ملک نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایران حملہ کرے اور وہ آگے سے خاموش بیٹھا رہے۔ شہزادہ فیصل الترکی اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی انٹیلیجنس نے بروقت خبر دی کہ یہ خطے کے اندر لڑائی ڈلوانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی چال ہے، اس لیے ہم رک گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتحاد ہمیں بڑا عزیز ہے، اتفاق ہمیں بڑا عزیز ہے، امت کا اتفاق بڑا عزیز ہے، لیکن اگر اتفاق و اتحاد کے اندر اس طرح کی کوئی شور نہیں چھوڑے گا جس سے صحابہ اکرام کی توہین ہو، جس سے ائمہ اکرام کی توہین ہو، جس سے اہل بیت اسلام کی توہین ہو، جس سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، تو ایسی توہین کو اور ایسی اہانت کو روکنا یہ حکومت وقت کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس بات کی سمجھ
پی ٹی آئی والا جو ہے وہ نعرہ لگائے تو اس کو ڈالوں میں اٹھا کے ایسے ماریں گے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے. حالانکہ ہم مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی والا بیچارہ جو ہے سڑک پہ جا رہا ہے، جھنڈا جیب سے نکالا اٹھا کے ڈالے گا. اور جس نے تمہاری آرمی کے اوپر، جنہوں نے پتلے جلائے تھے نا، وہ آرمی کے فوجیوں کے پتلے جلا دیے، ان کو پکڑ لیا اور غداری کا مقدمہ ہوا یا نہیں ان کے اوپر. اور جنہوں نے سکردو کے اندر پچھلے ہفتے سکردو کے اندر زندہ 2 فوجی جلا دیے، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ کیا لگتے ہیں؟ پھر ہم ریاست کو، ویسے ہی ہماری شکایتیں بڑی زیادہ ہے ریاست کے ساتھ کہ جنہوں نے زندہ فوجی جلا دیے ان کو تو پکڑ نہیں رہے. تو ہمارا ریاست سے تقاضا یہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ بھائی دیکھو، اگر کوئی آدمی کسی کے مقدس شخصیات کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کو پکڑو، ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑو. خان نہیں، ایسے ہی ہے نا جیسے ہمارا جو ہے وہ نواز شریف ہے، بے نظیر ہے، زرداری ہے، وہ خان نہیں اس سے بڑی چیز تو نہیں ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لو کہ خمینی نے انقلاب بابا کیا تو وہ وہاں کا بابا قائد اعظم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے اولاد ہو گئی، یہی سمجھ لو زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے؟ تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے صدر زرداری صاحب کو کیا کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمارے اوپر کبھی پرچہ ہوا؟ مولانا فضل الرحمان تو دینی آدمی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کڑی تنقید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کبھی کسی کے اوپر پرچہ ہوا؟ جرنیلوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ہم نے خود کی ہے، ہر دور میں کی ہے، پرویز مشرف کے دور سے لے کے آج تک کرتے آ رہے ہیں. تھوڑی بہت کبھی سرزنش ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، تنقید ہوتی ہے. اور ان جاہلوں نے پتہ نہیں کس احمق لوگ ہیں یہ، انہوں نے خامنہئی کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر پاکستان میں 2 FIR کر دی. اب یہ فتنے کو ہوا دینے والی بات ہے، یہ فتنے کو ہوا نہ دے، عالم اسلام کے اتحاد کے لیے دعا کرے. اور میں نے یہ بات ایران کے فرہنگ ایران کے سامنے بھی پیش کرنے کا ارادہ کیا کہ ایران اگر چاہتا ہے کہ پوری امت اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے مشورہ بالکل مفت ہے کہ اپنے ایک مسائل کے اوپر اگر آپ نے علی ابن ابی طالب لکھا ہوا ہے تو اپنے دوسرے مسائل کے اوپر واضح طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھے، سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ لکھے. جب یہ مسائل چلیں گے تو یقین کیجئے کہ ساری امت کا اتحاد ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں؟ بولو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. جب ان تمام کے ناموں کے اوپر آپ جو ہے وہ لانچ کریں گے اپنے مسائل تو پھر دیکھنا کہ جنگ کی صورتحال کیا ہوگی. تو یہ مشورہ ان کے لیے ہے. بہرحال آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہی مشورہ ہے کہ ہر قسم کی بات برداشت کر لو ملک کی سالمیت کے لیے، وطن کی سالمیت کے لیے اور امت کے اتحاد کے لیے. لیکن جہاں پہ آپ کے نبی کی، آپ کے رسول کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے دین کی بات آ جائے وہاں وطنیت کو پیچھے رکھ دے گا. 1 منٹ کے لیے پرویز مشرف نے کہا تھا نا سب سے پہلے پاکستان، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پہلے ہی رہے گا. لیکن پاکستان کس نام پہ بنا تھا بتائیے؟ پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا بتائیے؟ کس بنیاد پہ بنا تھا پاکستان؟ لا الہ الا اللہ. سب پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا.
تو بھائی جان جب بنیاد نیچے سے نکال دی جائے گی تو پہلے پاکستان رہ سکتا ہے؟ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اب اگر کوئی بھی آ کے اس بنیاد کو ہٹا کے پاکستان کو ترقی دلوانے کا خواب دکھائے گا وہ جھوٹا اور مکار اور کذاب ہے. تو لہذا ہمارا دین سب سے پہلے، وطنیت اس کے بعد ہے. بڑے مشکل مسائل آ جاتے ہیں. کبھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے اور ہندوستان کے ایک دارالفتاء میں فتویٰ گیا ہے کیا پاکستان کے مسلمان تمہارے بھائی ہیں؟ آپ سوچئے، ادھر جنگ لگی ہوئی ہے دونوں ملکوں کی، ہندوستان کے ایک دارالفتاء میں فتویٰ جاتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے مسلمان تمہارے بھائی ہیں. وہاں کے دارالفتاء کا مولوی بیٹھ کے فتویٰ لکھ رہا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اب اس میں اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا کہ افریقہ کا مسلمان تمہارا عرب والوں کا بھائی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو بتایا چاہے کوئی عرب میں ہے، چاہے کوئی عجم میں ہے، چاہے کوئی افریقہ میں ہے، اللہ کے نبی نے مطلق بات ارشاد فرما دی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اب افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، روس میں ہو، چچینیا میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، ہمیں کیا لگے کہ ملک کی حالات کیا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے یا نہیں ہے؟ بولو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے نا. یہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ وطنیت اسلام کے بعد، اور ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے. ہم مہاجروں کی اولاد ہیں، ہمارے بڑے ہجرت کر کے آئے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی میرے دادا استاد ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی پرچم کشائی قائد اعظم کی موجودگی میں کی. علامہ ظفر احمد عثمانی جنہوں نے ڈھاکہ میں پرچم کشائی کی میرے دادا استاد ہیں. دو میرے دادا استاد الحمدللہ جنہوں نے قائد اعظم کی موجودگی میں کراچی میں پہلی پرچم کشائی کی وہ بھی میرے دادا استاد ہیں. علامہ ظفر احمد عثمانی وہ بھی میرا دادا استاد ہے جنہوں نے ڈھاکہ میں پرچم کشائی کی. پاکستان کے ساتھ بڑی ہمیں الحمدللہ لگاؤ ہے، لیکن دین اسلام پہلے کیا ہے؟ دین، پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.